پچھلی مرتبہ جب ہم ایک ساتھ تھے ہماری بات ایک ناگوار صورتحال پر ختم ہوئی تھی۔ ہم نے جانا تھا کہ ہمارا اس پر اختیار نہیں کہ ان اصولوں کا تعین کریں جو ہمیں جنت یا جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ نہایت بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم اپنے طریقے ایجاد کریں، کیونکہ یہ خدا کی ذات ہے جو اس بات کا تعین کرتی ہے، کیونکہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا مقرر ہے اور پھر عدالت کا ہونا، اور وہ عدالت ہمارے گناہوں کی ہے۔ اور خدا ابتدا ہی سے کہہ چکا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت اور خدا سے ابدی جدائی ہے۔ اور جیسا کہ یسوع نے خود اس کے بارے میں بتایا، جو لوگ خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اس جگہ جائیں گے جسے خدا نے گرائے گئے فرشتوں کے لیے بنایا، وہ ابدی آگ جسے ہم جہنم کہتے ہیں۔ اور ہم میں سے کوئی بھی اپنے ہوش و حواس میں اس جگہ جانا نہیں چاہے گا، وہ جگہ جہاں گرائے گئے فرشتے اور ابلیس موجود ہوگا۔ کون ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہے گا؟ اور اسی سوال کے ساتھ ہم نے آپ کو چھوڑا تھا، کیونکہ خدا نے کہا کہ ہمارے تمام قسم کے گناہ مل کر اسے غضبناک کرتے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی مسلسل آپ کے کہنے کے برخلاف عمل کرتا رہے تو آپ کو بہت غصہ آئے گا۔ اور بائبل سکھاتی ہے کہ خدا ہم پر غضبناک ہوتا ہے اور ہم مستقل گناہ کرتے رہنے سے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس کے دشمن بن جاتے اور باغی اولاد ہیں تو بھی خدا باغی روش والے بچوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ خدا نے، میری بات پر دھیان دیجئے گا، کیونکہ خدا نے شروع سے ہی یہ اصول ٹھہرایا تھا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا تو تم مر جاؤ گے، اور یہ سزائے موت گناہ کی سزا ہے، کیونکہ ہم سب گناہ کرتے ہیں، ہم سب سزائے موت کے مستحق ہیں، اور ہم اپنے خود کے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں۔ میں ماضی کی چیزوں کے متعلق نہیں سوچنا چاہتا۔ مجھے معلوم ہے میں نے خدا کے خلاف بغاوت کی، پر میں اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا۔ خدا اپنے اصول اور طریقے نہیں بدلتا، ورنہ وہ راست نہیں کہلائے گا۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے اچھے اعمال آپ کے برے اعمال یعنی گناہوں سے زیادہ ہوں تو خدا کہے گا تمہیں پتا ہے تم اتنے برے نہیں ہو اور کوئی بھی کامل نہیں ہے، لہٰذا تم اندر آ جاؤ۔ ایسا نہیں ہوگا۔ قادر مطلق خدا ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ عدالت ہے۔ اس کی ایک مثال حالت جنگ میں ایک جرنل کی ہے، اور اگر اس کے کچھ سپاہی خوف زدہ ہو کر اور بزدل بن کر الٹے پھر جائیں تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اور بہت سی افواج میں اس کی سزا سزائے موت ہے۔ ایک عمل اور حکم عدولی کرنا زندگی کے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ جرنل کا معاملہ ہے تو پھر خدا قادر مطلق کی حکم عدولی کا معاملہ کیسا ہوگا، جس نے سب چیزیں بنائی اور وہ کہتا ہے ایسا مت کرو، پر ہم نے بغاوت کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، کون اس سے بحث کر سکتا ہے؟ ہم نہیں، میں بھی نہیں۔ اس لیے ہم کھو گئے ہیں، اور جب تک ہم سچ کا سامنا نہ کریں، جب تک ہم اس سچائی کو گلے نہ لگائیں کہ میرے پاس اس کا حل نہیں ہے، جب تک آپ اس نقطے تک نہ پہنچے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا حل کیا ہوگا۔ کئی سال پہلے میں 500 پیشہ ور اساتذہ اور پروفیسروں اور اسکولوں کے پرنسپلوں کو تربیت دے رہا تھا سابقہ سوویت یونین میں، اور ہماری یہ میٹنگ بلیک سی کے پاس ایک کنونشن سینٹر میں تھی، اور دوپہر میں میرا دل بلیک سی میں تیراکی کرنے کو چاہا۔ اور جب میں وہاں گیا، میرے خیال میں وہاں 4 اساتذہ تھے جو نیچے پانی میں باتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ مجھے روسی اور یوکرینین زبان نہیں آتی تھی، اور وہ میرے پاس آئے، اور ان میں سے ایک عورت انگریزی بول سکتی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں ایسا چاہتی تھی، میں نے خدا سے یہ دعا بھی کی کہ وہ مجھے آپ سے ملا دے کہ آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میں نے پوچھا کس بات کا شکریہ؟ جو کچھ ہمارے گھر میں ہوا۔ آپ نے جو ویڈیو سیریز نجات کے بارے میں بنائی تھی، اسے میرے 90 سالہ سخت طبیعت اور گناہگار باپ نے دیکھنا چاہا۔ اس نے کہا ہمارا ایک چھوٹا فلیٹ تھا اور ہم پورا خاندان ایک کمرے میں تھے۔
جب آپ نے آخر میں ذکر کیا کہ گناہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے گناہ اور بغاوت کی، ہم نے بغاوت کی اور اس کی سزا لازمی ہے، اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میرے باپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا میرے 90 سالہ بوڑھے باپ نے ماتم کرنا شروع کر دیا، اور وہ ہم سب کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گئے اور خدا سے التجا کرنے لگے، خدا سے التجا کرنے لگے، اے خدا اس کا کوئی تو حل ہوگا، کوئی تو راستہ ہوگا، میں نہیں جانتا کہ کیا کروں۔ اور اس عورت نے کہا پھر اگلی رات وہ دوسری قسط بھی دیکھنا چاہتے تھے، اور تب آپ نے اس بات کا جواب دیا، اور یہی میں کرنے جا رہا ہوں، یہ جواب آپ کو ہلا کر رکھ دے گا، کیونکہ ہم اسے حل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کا سبب ہم ہیں، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی باہر سے آئے جو اسے ٹھیک کر سکے تمام لوگوں کے لیے، اور وہ خدا ہے۔ خدا نے مداخلت کی اسے ٹھیک کرنے کے لیے، اس کا کوئی بھی مول نہیں، یہ انمول ہے اور قیمت سے بالا تر ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے باپ نے یہ دیکھا، اس نے مجھے بتایا کہ دوسری رات وہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے، گناہوں کا اعتراف کیا اور مسیح کو قبول کیا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا حل نہیں، اور ہم نکال بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس ایسا کرنے کا اختیار نہیں۔ گناہوں کے سبب ہمیں مر جانا ہے۔ آپ کو یاد ہے آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا مقرر ہے، پھر عدالت، اور وہ عدالت گناہوں کی ہے، اور اگر ہم نے گناہ کے مسئلے کا حل نہ نکالا ہوگا تو ہم سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ وہ واحد طریقہ جس سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ کس نے معاف کیا ہو؟ خدا نے معاف کیا ہو، اس درجے تک کہ وہ کہے اب تمہیں قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے تمہارا ہر وہ گناہ جو تم نے کیا تھا معاف کر دیا ہے، اس لیے اب قیمت کی ادائیگی کی ضرورت نہیں۔ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی پاؤ اور تم فردوس میں داخل ہو جاؤ۔ لہذا خدا کی کیا مرضی تھی؟ سزائے موت کے لیے اس نے مقرر کیا ہے ایک رستہ، کیونکہ خدا بہت حکمت والا ہے اور وہ ہمارے لیے محبت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ایک حیرت انگیز اور معجزانہ حل کے ساتھ آیا۔ اس نے آسمان پر یسوع کی طرف رجوع کیا اور کہا میں ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا سودا کرنا چاہتا ہوں زمین پر موجود اپنے باغی بچوں کے لیے۔ تو زمین پر جائے اور انسان کی صورت میں پیدا ہو، اور پھر کیونکہ تو گناہ نہیں کرے گا تجھ پر سزائے موت واجب نہیں ہوگی، اور پھر میں چاہوں گا کہ تو جان دے، دوسرے لوگوں کی جان کے گناہوں کے لیے کفارہ دے۔ کیا تو ایسا کرنے کو راضی ہوگا؟ کیا تو مجھ خدا کے لیے، تاکہ میں ان لوگوں کو معاف کرنے میں راست ٹھہروں، کیا تو عوضی بنے گا میرے لوگوں کے لیے؟ کیا تو نیچے جائے گا اور کیا تو جان دے گا اور تو اپنے گناہوں کی قیمت ادا نہیں کرے گا کیونکہ تجھے ضرورت نہیں، اور میں خدا ان کے گناہ تجھ پر لا دوں گا اور تو مر جائے گا اور ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنا ذہانت برا منصوبہ ہے۔ ایک عوضی، کوئی جو اس کا مستحق نہیں تھا، اس نے قیمت ادا کی پورے طور پر۔ پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر ہے یسایہ کی کتاب میں، جو اس بارے میں ہمیں بتاتا ہے کیونکہ ہم نے اسے نہیں سمجھا۔ کچھ لوگ یہودیوں کو الزام دیتے ہیں اور کچھ رومیوں کو، کچھ لوگ ہر کسی کو الزام دیتے ہیں یسوع کی موت کا۔ اس کے متعلق بائبل کیا سکھاتی ہے؟ خدا نے یسوع کو جان دینے کے لیے بھیجا۔ اس لیے یسوع زمین پر صرف تعلیم دینے یا صرف شفا دینے یا ایک دیندار شخص کی تصویر پیش کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ سب کے گناہوں کا کفارہ دینے بھی، اور اس نے ویسا ہی کیا جس کی پیشن گوئی یسایہ نبی نے کی تھی۔ یسوع کے آنے سے 500 سال پہلے
تقریباً 500 سال قبل از مسیح، پورے 500 سال. اور اس میں درج ہے کہ آسمان پر کیا ہوا. ہم اسے تب ہی سمجھ سکتے ہیں جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یسوع کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی، یہ کوئی دھچکا نہیں تھی، یہ خدا کا منصوبہ تھا. لوگوں نے جو کیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن یہ خدا ہی تھا جس نے یسوع کو بھیجا، اور یہ خدا ہی تھا جس نے ہماری برباد حالت اور سزائے موت کے لیے اپنا حل پیش کیا. یسایہ 53واں باب اور اس کی 5ویں آیت کو سنیں. 5ویں آیت کو اور اس کے الفاظ کو ذرا غور سے سنیں. لیکن وہ یسوع گھائل ہوا تھا، صلیب پر گھائل ہوا. اس سے پہلے اسے مارا گیا. کیوں؟ وہ کیوں گھائل ہوا؟ ہماری خطاؤں کے سبب. یسوع، اگر یسوع یہاں تھا، یسوع گھائل ہوا، میں یہاں ہوں. وہ میری خطاؤں کے سبب سے گھائل ہوا. اس نے کیا خطا کی؟ کوئی نہیں. یہی اہم بات ہے. اس نے گناہ نہیں کیا، اور وہ گھائل ہوا میرے گناہوں کے لیے. مقصد یہ تھا. اس پر غور کریں. اس کے گھائل ہونے کی وجہ ہم تھے. وہ کچلا گیا تھا. آپ جانتے ہیں وہ کیوں مرا؟ وہ کچلا گیا ہماری خطاؤں کی خاطر. کیوں یسوع مرا؟ میرے گناہوں کے لیے، آپ کے گناہوں کے لیے. وہ سرزنش اور سزا ہماری صلح کے لیے تھی. کس کے ساتھ ہماری صلح؟ خدا سے. خدا سے ہماری صلح کے لیے اسے سزا ملی. ہم نے شفا پائی. اس کے مار کھانے سے شفا پائی. ہم سب نے. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے. ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا. اس آیت کو سنیں. اور خداوند یہوہ نے، خدا نے یسوع پر ہم سب کی بد کرداری کو لاد دیا. اس نے سب گناہ سب لوگوں کے یسوع پر لادے تاکہ فدیہ دے. کیوں؟ خدا ہمیں واپس گھر لانا چاہتا تھا. آپ اس کی محبت کی گہرائی کو جان نہیں سکتے جو وہ ہم سے کرتا ہے. اور اس بات کا غم، کیونکہ ہم نے بار بار خدا کے خلاف بغاوت کرنے کا انتخاب کیا، اس وجہ سے فردوس میں نہیں جا سکیں گے. اس سزائے موت کی وجہ سے جسے اس نے مسیح کی طرف موڑ دیا اور کہا کیا تو سب کا فدیہ دے گا؟ میرے لیے، ہم سب کے لیے، تاکہ میں انہیں واپس لا سکوں. لہذا خدا نے کیسا محسوس کیا مسیح کی موت کے بارے میں؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ یسوع نے خود کہا، میں آیا ہوں، مقصد ہے جان دوں. وہ جانتا تھا کہ اس نے کیوں آسمان چھوڑا. وہ جانتا تھا کہ اس نے کیوں آسمان چھوڑا. لیکن خدا نے یسوع کے اس بے انتہا دکھ کے بارے میں کیسا محسوس کیا؟ یہ بات آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس سب کو نہ سمجھیں جو وقوع پذیر ہو رہا تھا. خدا ایک سودا کر رہا تھا. وہ یسوع کا سودا کر رہا تھا آپ کے لیے. کبھی آپ نے سوچا کہ واقعی خدا نے آپ سے محبت کی ہے؟ اس نے آپ کے لیے یسوع کا سودا کیا. یہ بہت زیادہ ہے. اور خدا مجھے اور آپ کو جانتا ہے، ہر پوشیدہ بات، ہر خیال، ہر گناہ اور ہر ایک چیز کو. لیکن پھر بھی ہم اس کی نسل ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں، اعمال 17 باب کے مطابق خدا کے ان احساسات کو جو اس میں موجود ہیں ہمیں واپس کرنے کے خیال پر اور ایک راستہ فراہم کرنے پر اور یسوع کی مصیبت کے بارے میں. لیکن یسایہ بتاتا ہے کیسے خدا یہوہ یاوے نے محسوس کیا. آیت نمبر 10 یسایہ 53 باب میں. ہر لفظ کو غور سے سنیں. خدا کو یہ پسند آیا. خدا کو یہ پسند آیا. خدا کو یہ پسند آیا. اسے پسند آیا کہ اسے کچلے.
اس سے یہوہ خدا خوش ہوا. قادر مطلق خدا یہوہ اس سے خوش ہوا کہ اسے کچلے. ہاں ایسا ہوا. وہ نہ کہ یہودی. میں جانتا ہوں کہ یہ کام رہنماؤں نے کیا، سب یہودیوں نے نہیں. اس وقت وہاں بہت سے یہودی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ رومی بھی وہاں تھے، میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن کہ آپ سمجھے جو کلام کہتا ہے، یہ خدا کو پسند آیا کہ یسوع کو کچلے. اس خدا نے اسے اس دکھ میں مبتلا کیا. یہ کس نے کیا؟ خدا نے یہ کیا. جب خدا نے یسوع کی روح کو بنایا، سنیں، جب خدا نے یسوع کی روح کو بنایا، ان الفاظ کو سنیں، گناہ کے لیے ایک قربانی کے لیے بنایا. اس لیے خدا کو ایسا کرنا پسند آیا. کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنے سے اس کا خاندان ہمیشہ کے لیے اس کے پاس واپس آ جائے گا. سو آپ نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا اس معاملے میں؟ ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. کیا مطلب کچھ بھی نہیں؟ یہ خدا کا منصوبہ تھا اور یہ یسوع کے لیے مقرر تھا اور یہ یسوع کی موت تھی اور یہ خدا باپ تھا جس نے ہم سب کے گناہ یسوع پر لاد دیے. اس لیے جب وہ مرا گناہ کی قربانی کے لیے، اس لیے یسوع نے کہا تمام ہوا. کیا تمام ہوا؟ میں نے وہ تمام قیمت ادا کر دی جو درکار تھی. یہ ہے جو تمام ہوا. اور آپ کہاں تھے جب وہ صلیب پر تھا؟ کہیں بھی نہیں تھے. میں کہاں تھا؟ کہیں بھی موجود نہ تھا. وہ اکیلا ہی تھا صلیب کے اوپر. اور اس نے کیا کہا؟ اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا جواب ہے؟ کیونکہ خدا نے تمام گناہوں کو جمع کیا اور یسوع پر لاد دیا. اور چونکہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، گناہ اور تمام گناہ اس پر تھے، اس لیے اس نے کہا اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ دوستو، حقیقت یہی ہے. یہ کوئی تصور نہیں تھا، یہ ایک شخص کی زندگی ہے. یہ آپ کا مقدر ہے. اور جو سب سے بڑا سوال آپ پوچھنا چاہیں گے یہ ہے، کیا ایک آدمی کی موت کافی ہوگی سب کے گناہوں کی معافی کے لیے؟ آپ کیسے جانیں گے؟ جانیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. یسوع کے نقطۂ نظر سے تمام دنیا کے تمام گناہ اس پر لادے گئے تھے اور خدا نے اسے چھوڑ دیا. لہذا آپ کیسے جانیں گے کہ اس نے پوری قیمت ادا کر دی؟ اس کی ایک حیرت انگیز تصدیق موجود ہے. فرض کریں یہ یسوع کی نمائندگی کرتا ہے. کیا خدا اسے جنت کی اجازت دے گا؟ کیونکہ اگر ایک بھی گناہ بچ گیا ہو جس کی قیمت ادا نہیں ہوئی تو یسوع آسمان پر واپس نہیں جا سکتا تھا. اس لیے بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ یسوع کے جی اٹھنے نے اس بات کی تصدیق کر دی، کیونکہ خدا نے اسے واپس بلا لیا اور اس موقع پر اسے ایک بادشاہی عطا کی. اگر آپ صحیفوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ خدا یسوع سے مخاطب ہوا اور کہا تو غالب آیا ہے، میرے ساتھ میرے تخت پر بیٹھ. اس لیے یہی وجہ ہے کہ نئے عہد نامے میں قیامت مسیح کا بہت زیادہ ذکر ہے. لہذا بہت سے لوگوں نے یسوع کو دیکھا. خدا چاہتا تھا کہ سب لوگوں کو اس کا یقین ہو جائے، اس لیے خدا نے مسیح کے ساتھ انہیں بھی جو قبروں میں تھے زندہ کیا. کیوں؟ خدا یقین دلانا چاہتا تھا کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے یسوع آپ کے گناہوں کی خاطر ہوا اور اس نے پوری قیمت ادا کر دی. جس طرح
فرشتے نے کہا تم یسوع کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اسی طرح تم اسے دوبارہ آتے دیکھو گے۔ اور میرے خدا، اس کے بارے میں سوچیں، اور جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، رومیو کے 5ویں باب میں اس کے بارے میں ایک زبردست اقتباس ہے۔ رومیو 5واں باب 8ویں آیت، مگر خدا اپنی محبت کی خوبی، ان لفظوں پر غور کریں، یوں ظاہر کرتا ہے، وہ ہمارے لیے اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے اس طرح کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ خدا کچھ ظاہر کرتا ہے۔ خدا ہر کسی پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، کہ میں نے یسوع کو بھیجا جبکہ تم ابھی بھی گناہوں میں مگن تھے، اور خدا ابھی بھی ہمارے لیے غضبناک تھا، ہم ابھی بھی اس کے دشمن تھے، تو بھی اس نے ہم سے محبت کی اور سب کچھ یوں فراموش کر دیا، اس نے یسوع کو ہمارے لیے بھیج دیا۔ 10ویں آیت میں ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے، مسیح کی موت کے باعث خدا سے ہماری صلح ہو گئی، یسوع کی موت کے ذریعے۔ خدا تیرا شکر ہے۔ بائبل واضح بتاتی ہے کہ خدا نے ہمیں ایک تحفہ دیا، وہ تحفہ یسوع تھا، ہماری خاطر مرنے کا۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ یسوع نے جہان کے گناہوں کی خاطر جان دی، اور بائبل میں نئے عہد نامے کے مطابق وہ ہمارا کفارہ تھا۔ یہ علم الہیات کی ایک بڑی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک شخص غضب سے بھرا ہوا ہے، اور وہ شخص جس کی خطا کے باعث وہ شخص غضب سے بھرا ہے کچھ کرتا ہے اور اس غضب کو ٹھنڈا کرنے کی قیمت ادا کر دیتا ہے، اور جب وہ قیمت اس غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے تو اس شخص کا غضب جاتا رہتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے، یہ کافی ہے، میرا غضب ختم ہو گیا ہے۔ یسوع ہمارا عوضی تھا جس نے غضب کو ٹھنڈا کر کے خدا کو راضی کر لیا۔ اب خدا غضبناک نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ قیمت ادا ہو چکی ہے۔ لہذا یسوع یہ جانتا تھا کہ وہ یہ کام کرنے کے لیے آیا ہے، وہ اپنی جان دینے کے لیے آیا ہے۔ بلا شبہ پوری بائبل میں ایک خوبصورت اقتباس ہے جو جانا پہچانا ہے۔ یوحنا 3 باب 16 آیت ہے، یسوع کہتا ہے، آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ بس خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے بخش دیا اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، اس پر ایمان کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے لیے موا، اور وہ آپ کی واحد امید اور واحد نجات ہے۔ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لہذا ایسا کرنا چاہیے، یہ یقین دہانی کرنے کے لیے کہ جب وہ مرے تو جنت میں جائے۔ آپ کو تحفہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو خدا نے یسوع کی موت اور جی اٹھنے کی صورت میں دیا ہے۔ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خود حل کرنے والے ایمان کو ترک کریں۔ آپ کے پاس امید نہیں ہے، کم از کم یسوع کے نقطۂ نظر سے، اور آپ اپنے گناہوں میں مریں گے جب تک کہ آپ یسوع کے پاس آ کر یہ نہ کہیں، میں اپنی جگہ پر تیری عوضی موت کو قبول کرتا ہوں، تو نے میرے تمام گناہوں کی قیمت ادا کر دی، اور خدا نے میرے لیے تیری موت کو قبول کر لیا ہے۔ میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، نہ کہ اپنے اوپر۔ میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، کیونکہ میں خود کو نہیں بچا سکتا۔ جس لمحے آپ ایسا کرتے ہیں، خدا آپ کو ابدی زندگی دے دیتا ہے۔ آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آپ کا نام وہاں لکھ دیا جاتا ہے، اور جب آپ مرتے ہیں اور گناہ کی عدالت ہوتی ہے، آپ کے گناہ معاف ہوئے کیونکہ آپ کو تحفہ ملا، آپ کو قیمت نہیں چکانی پڑے گی، اور آپ نجات پا کر آسمان میں داخل ہو جائیں گے۔ لہٰذا کیا آپ ایسا کر چکے ہیں؟ آپ نے خود پر بھروسہ رکھنا چھوڑا؟ کیا آپ نے چھوڑا؟ کیا آپ حل نکال سکتے ہیں؟ جبکہ نہیں، یسوع پر ایمان لائیں اور کہیں، یسوع میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں،
میرے لیے جان دینے کا شکریہ، میرے گناہوں کی قیمت دینے کا شکریہ، میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ ہاں، آسمان پر ملیں گے اگر ایسا ہوا۔